فتح پور کی سرزمین پر جو کفر و شرک اور برائیوں کے جراثیم تھے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہواؤں سے انہوں نے پاش کیا ہے۔ میں نے کبھی حضرت مولانا محمد حبیب صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ جیسی عظیم شخصیت کے لیے 4 مصرے کہے تھے کہ ہے ہیرا اس لیے ہے کوہ نور کی شہرت، ہے ہیرا اس لیے ہے کوہ نور کی شہرت، وگرنہ سب کے حصے میں کہاں ہے دور کی شہرت۔ تھانہ بھون کی اشرف سے اور دیوبند کی محبوب سے میرے مولانا حبیب سے ہے فتح پور کی شہرت، میرے مولانا حبیب سے ہے فتح پور کی شہرت۔ ماشاءاللہ دوستو، یقین مانے ایسی شخصیتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آنے والی نسلیں جو ہمارے سامنے بچے کھیل رہے ہیں، یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ہماری آنکھوں پر یہ رشک کریں گے کہ انہوں نے حضرت مولانا محمد حبیب صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ جیسی عظیم شخصیت کا دیدار کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے اور مشترکہ طور پر سب کے لیے سعادت مندی اور فیروز بختی کی بات ہے کہ حضرت مولانا وارث نگر کی سرزمین پر بنفس نفیس آج کے اس خوبصورت جلسہ سیرت النبی کے اسٹیج محبت پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا سے گزارش گزار ہوں آپ تشریف لائیں ان 4 مصروں کی روشنی میں کہ اگر اسلام کا ایسا ہمیں خادم نہیں ملتا تو سرمایہ ہمارے علم کا سالم نہیں ملتا۔ کہتے ہیں سب علماء اور شعراء تو بس یہی مولانا محمد حبیب کے جیسا عالم نہیں ملتا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آج کا یہ جلسہ سیرت النبی در حقیقت چونکہ ایک مدرسہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے یہاں قائم ہے، اور اس سے بھی اس کی مناسبت ہے، اور ایک صحابی رسول خلیفہ دوم کے نام سے منسوب ادارہ ہے، اور پھر سیرت النبی اور سیرت صحابہ 2 چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ہی ایک ہے۔ صحابہ کی جو سیرت ہے کہیں اور سے نہیں آئی ہے، صحابہ کے اخلاق، صحابہ کا کردار، صحابہ کی زندگی، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ، ساری چیزیں انہوں نے حضور کے سے سیکھی، حضور سے ملی ہیں ان کو۔ اگر حضور کو دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھ لو، حضور نظر آ جائیں۔ کہتے ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ درخت جو ہے وہ کھٹا ہے اور یہ میٹھا ہے۔ درخت کوئی کھٹا اور میٹھا کیسے جانے گا؟ اس کا پھل استعمال کرے گا، پھل سے پتہ چلتا ہے درخت کیسا ہے۔ حضور درخت ہے اور صحابہ اس درخت کے پھل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا عظیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، حضور کی صحبت کے لیے اور آپ کے ساتھ کے لیے ایسے ہی عظیم انسانوں کا انتخاب اللہ نے ازل میں کر لیا تھا۔ کوئی اپنی کوشش سے چاہتا کہ ہم صحابی رسول بن جائیں، وہ نہیں بن سکتا، اللہ کا انتخاب تھا، اس میں کسی کی کوشش کا کوئی دخل نہیں۔ اب اگر کسی کو صحابہ میں اگر کہیں کوئی برائی نظر آتی، کوئی خرابی نظر آتی، تو حقیقت یہ کہ صحابہ میں برائی نہیں ہے، اس کی نظر میں برائی ہے، اس کی آنکھ میں خرابی ہے، اس لیے صحابہ میں وہ برائی نظر آتی ہے۔
بزرگوں اور دوستوں، تو سیرت النبی، سیرت صحابہ اور یہ سب چیز سیرت کا مجموعہ کہاں سے ملے گا؟ مدرسوں سے ملے گا۔ اگر مدرسے نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس دین کی صحیح سمجھ نہ ہوتی، ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے تھے، نہ جانے کیا تصور ہوتا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے اللہ کا تصور قائم کرتا، لیکن مدارس نے وہ صحیح دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا وہ باقی رہا، اور مدارس نے وہی دین امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ مدارس نے علماء تیار کیے اور حافظ تیار کیے، یہ ذریعہ ہے دین کے بقا کا۔ اتنے مسلمانوں، اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو مدرسوں کو باقی رکھو، مدرسوں کی حفاظت کرو، مدرسوں کے ساتھ جب وہ باقی رہیں گے تو اللہ ہمیں بھی صحیح باقی رکھے گا۔ ایک تو یہ ضروری چیز، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے۔ کیسے اللہ سے ڈرا جائے؟ دیکھو جیسے شیر سے ڈرا جاتا ہے ایسے نہیں ڈرنا ہے۔ شیر سے آدمی ڈرتا ہے، شیر کو سمجھتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، ہم کو کھا جائے گا، اس لیے وہ ڈرتا ہے۔ اور اللہ تو باقی رکھنے والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ جو جیسے انسان شیر سے ڈرتا ہے ویسے اللہ سے نہیں ڈرنا ہے۔ بھیڑیے سے ڈرتے ہیں ایسے نہیں ڈرنا ہے، ڈاکو سے ڈرتے ہیں ایسے نہیں ڈرنا ہے۔ اللہ کا خوف اور ڈر کیسا ہو؟ جیسا ایک طالب علم اپنے استاد سے ڈرتا ہے، ایک مرید اپنے پیر سے ڈرتا ہے، شیخ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سب کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے بعد ہے، اس لیے اللہ غفور رحیم بھی بخشنے والا ہے، خطا ہو جائے معاف کر دیتا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ شیر تو رحم نہیں کرتا، اللہ کرنے والے، اس لیے اللہ سے ویسا ڈر کہ اگر ناراض ہو گیا سزا دے گا، اور ہم نے توبہ کر لی تو ہم کو پیار کرے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ کے اندر یہ دونوں صفت ہے، ناراض ہوگا تو عتاب کر سکتا ہے مگر کم کرتا ہے، کر سکتا ہے، اور راضی ہو گیا تو بہت رحم کرنے والا ہے، اتنا کرم کرتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، ایسا کرم کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی ایک جا رہا ہے، اونٹ پہ سوار ہے، اور عرب کے اس ریگستان کے علاقے میں تصور کریں جہاں میلوں چلے جائیے تو نہ کوئی گاؤں ہے اور نہ کوئی آبادی ہے اور نہ کہیں باغات ہیں آپ کیا کی طرح۔ جب آدمی چلتا ہے تو کھانا پانی سارا سامان اپنے اونٹ پر لاد کر چلتا ہے، اسی میں اس کی زندگی ہے سفر کی۔ اور مثال میں فرمایا حضور نے، جا رہا تھا مسافر ایک جگہ آرام کرنے کے لیے، ایک درخت کے نیچے رکا، اونٹ کو باندھ دیا، آرام کرنے لگا، آگ لگ گئی، اور جب آگ کھلی تو اونٹ غائب تھا وہاں سے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ زندگی کا سارا سامان
تو اونٹ پہ تھا. اب نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کہیں کوئی آبادی ہے، کیا کرے گا؟ اٹھا، تھوڑا تلاش کیا تو کہا ملنا تو ہے نہیں، دوڑ بھاگ کریں گے تو تھک جائیں گے اور مر جائیں گے، تو اس سے اچھا ہے لیٹ جاؤ اور آرام سے مر جاؤ، مرنا تو آئی ہے. تو وہ لیٹ گیا، نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ اسی طرح لدا بندہ کھڑا ہے. تو اس کو دوبارہ زندگی مل گئی. وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، وہ کہتا تھا انت عبدی وانا رب، انت عبدی وانا رب. تو میرا بندہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ میں تیرا رب. الٹا کہہ رہا تھا، اللہ کو کہہ رہا تھا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اور کہنا چاہیے تھا تو میرا رب میں تیرا بندہ. لیکن خوشی میں کہتے نہیں آدمی پاگل ہو جاتا ہے. اتنا خوش تھا، اس کو پھر سے زندگی مل گئی تھی تو بھول گیا کہ میں کیا کہنا. جذبات میں کہہ رہا، بات صحیح کہنا چاہتا ہے مگر زبان سے کچھ نکل رہا ہے. فرماتے ہیں جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، احساس ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. جتنا وہ بندہ اپنی زندگی اگر خوش ہوا تھا، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اب یہ بتاؤ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو یا ناراض کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کو خوش کرنا چاہتے تو اللہ تو بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں. اور کتنا خوش ہوتے ہیں. ابھی میں نے عرض کیا اس بندے سے جو کہہ رہا تھا ابھی اپنا اونٹ پا کے کچھ کا کچھ، یہ جتنا خوش تھا اللہ اس سے بھی زیادہ. جب اللہ کا کوئی بندہ بھٹکا ہوا اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اب تک ہماری زندگی جیسی گزری ہے مگر طے کر لے کہ اب اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہم گزاریں گے انشاءاللہ. تو اللہ پھر ناراض نہیں ہوں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے. اور آج اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں تو سارے کام بن جائیں گے. ساری دنیا میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، خاص طور پر اس امت پر، اور یہی ایک کام امت سے چھوٹا ہے، اللہ کو راضی کرنا. اور راضی کر لیں سارے کام بن جائے گا. فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز تم کو موت نہ آئے، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر تم مسلمان ہو. جب مرو تو مسلمان مرو. کیسے مسلمان ہونے کے حالت میں ہمیں موت آئے گی؟ روزانہ لیا موبائل اور گانے سنتے رہیں گے، تماشے دیکھتے رہیں گے، ناچ دیکھتے رہیں گے موبائل پر اور جھومتے رہیں گے تو موت کیسے آئے گی؟ موت اسی میں تو آئے گی. کیا پتا کب موت آ جائے. موت کا وقت متعین ہے مگر ہم کو نہیں معلوم. ہم گانا سن رہے ہیں، آ گئی موت تو ہم موقع نہیں ملے گا، ارے ذرا چھوڑ دو، تھوڑا ہم نماز پڑھ لیں، توبہ کر لیں گے. نہیں، بس اب موقع نہیں، بہت کر چکے جو کرنا تھا. اللہ نے بہت موقع دیا، برسوں کی زندگی دی تھی اور توبہ نہیں کیے. آپ کیا کرو گے؟ اب چلو بس. تو جس حال میں زندگی گزرے گی اسی حال میں موت آئے گی. اگر زندگی ہم نے بنا لی دین والی، کلمے والی، تو انشاءاللہ دین پر موت آئے گی، کلمے کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے. کہتے ہیں قبر میں جب اٹھایا جائے گا تو عصر کا تنگ وقت
دکھایا جائے گا. تو جو نمازی ہوگا تو جیسی آنکھ کھلے گی قبر میں کہہ رہے پانی لاؤ جلدی سے وقت جا رہا ہے نماز پڑھ لیں. تو فرشتے کہیں گے یہ تو ہم جانتے تھے, ارے نماز پڑھی سب دن, اب نہیں پڑھنا ہے تم کو, اب آرام کرو. اور اگر صبح اٹھ کے کوئی تکیہ کے نیچے سے بیڑی کے بنڈل نکالتا اور لگاتا ہے تو وہاں کیا کرے گا؟ آنکھ کھلے گی وہ بنڈل تلاش کرے گا, بیڑی کے کہاں ہے, سگریٹ کی ڈبی کہاں ہے, موبائل کہاں رکھا ہے, جلدی دیکھ لیں کہاں چل رہا ہے اتنے ٹائم. بس جو یہاں زندگی میں ہے وہ وہاں ریل چلنے لگے گی وہاں. اس لیے اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرو اور مسلمان بن کے زندگی گزارو, تاکہ ہم جب اللہ کے یہاں جائیں قبر میں اٹھیں حشر میں اٹھیں تو مسلمان بن کے اٹھیں. اس لیے بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. آخری ایک بات عرض کر دیتا ہوں, ہندوستان میں ایک وقت ایسا گزرا ہے جب انگریزوں کا قبضہ تھا, ان کی عملداری تھی, تو انگریزوں نے اتنا بگاڑ یہاں پیدا کر دیا تھا اور تعلیم کا نظام خراب کر دیا تھا. مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا تھے. انگریزوں کے اولاد آج بھی ہے یہاں جو بلڈوزر چلاتے ہیں مدرسوں میں. انگریزوں نے سب سے پہلے مدرسوں میں بلڈوزر چلائے تھے, ختم کر دیے تھے. یہ تھا کہ اب ہندوستان میں دین کے باقی رہنے کی کوئی شکل نہیں ہے. تب اللہ والے چند سر جوڑ کے بیٹھے, دلی ویران ہو چکی تھی, کیا کیا جائے. تب طے کیا ان اللہ والوں نے ایک مدرسہ قائم کیا جائے. تو لوگ سوچ رہے تھے شاید تھانہ بھون میں, جنجانہ میں, کہاں قائم ہوگا, لیکن مقدر میں اللہ نے لکھا تھا دیوبند کی سرزمین میں دیوبند ایک چھوٹی سی مدرسے, بھلی چھوٹا مدرسہ بھی نہیں, ایک مسجد کے اندر, چھتے کی مسجد میں انار کے پیڑ کے نیچے مدرسہ قائم ہوا. ایک استاد و ایک تعلیم مدرسہ شروع ہوا, اور آج ایک بہت بڑی جامعہ اور یونیورسٹی کی شکل میں. کتنا اخلاص رہا ہوگا ان اللہ والوں میں جنہوں نے قائم کیا تھا. اس اخلاص کی برکت ہے اور آج اس کا فیض الحمدللہ ساری دنیا میں. آج ہمارے پورے ملک میں اگر دین باقی ہے تو دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے جو باقی ہے, اور جتنے مدرسے قائم ہیں وہ سب دارالعلوم کا فیض ہے جو مدرسے قائم ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, تب اس وقت وزیر تعلیم انگریزوں کا ہندوستان میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا میں ایسا نظریے تعلیم لے کر آیا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہندوستانی ہوں گے, شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے, لیکن ذہن و دماغ کے اعتبار سے سب انگریز ہوں گے. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہم ایسا نظریہ تعلیم لے کر آئے ہیں, اس کو پڑھنے کے بعد سب ہندوستانی ہوں گے مگر حقیقت میں مسلمان ہوں گے. وہ نظریہ پیش کیا تو الحمدللہ ہم اسلام پر قائم ہیں. تو ہمارے بزرگوں کی دین ہے, ان کی قربانی ہے, تو ہم طے کریں کہ ہم ہیں ہندوستانی اور رہیں گے ہندوستانی, لیکن ہمارے دل میں اسلام اور ایمان رچا بسا ہوگا. ہماری کوئی زندگی کا کوئی عمل اسلام پہ ہٹ کر نہیں ہوگا. دنیا چاہتی ہے کہ ہم کو مسلمان نہ دیکھے, ہمارے اندر پہچان نہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری پہچان مٹانا چاہتے ہیں,
مگر ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی پہچان کے ساتھ اپنی خصوصیات کے ساتھ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور جب خصوصیت ہماری چلی گئی تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ دین اسلام ہمارے لیے اس طرح ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اور اسلام اور ایمان نہ ہو تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں عرض کی ہے، آپ اس کو گرہ میں باندھ لیجئے، اور دنیا جس چیز سے آپ کو الگ کرنا چاہتی تو آپ طے کر لیجئے، نہیں، اسلام ہمارا اوڑھنا پچھونا ہے، ہماری زندگی ہے، ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے، ہم زندگی بھر اسلام پر قائم رہیں گے، اور انشاءاللہ موت آئے گی تو کلمہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ بزرگوں و دوستوں، اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرما لے، اور آگے جو پروگرام ہوگا آپ سماعت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہم کو تو اسلام پر، اسلامی اور دینی اعمال کے ساتھ اسلام پر قائم رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور اپنی رضا کے ساتھ ہم کو اس دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔